الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کے بصر بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، یعنی جب بجلی کی کچھ چمک ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متخیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر یہ چاہتا کہ ان کے کانوں کو بھی لے لیا جائے، آنکھوں کو بھی لے لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کان اور آنکھوں کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر منافقین کا طرز عمل اس کا مقتدا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سمع اور بصر کو باطل نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہیہ کے ساتھ مشروط ہے، کہ بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے رب تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اسباب ہیں دیکھنے کے، ہمارے پاس اسباب ہیں سننے کے، ہمارے پاس اسباب ہیں سونگھنے کے، ہمارے پاس اسباب ہیں چلنے کے، ہمارے پاس اسباب ہیں چھونے کے، یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ اسباب مشیت الہیہ کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر مشیت الہیہ ہے تو پھر یہ اسباب کام کر سکتے ہیں، اگر مشیت الہیہ نہیں ہے تو یہ اسباب کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شیء اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت اس کے تمام ممکنات شیء میں داخل ہیں، اسی لیے وہ تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں وہ واجب یا متمتع ہیں، اس سے قدرت اور ارادہ متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات واجب ہیں، اسی لیے مقدور نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں، اسی لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔